حضرات، پچھلے 2 دن سے سورہ یوسف کے حوالے سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور آپ کے والد، آپ کے برادران کی سیرت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس میں کئی اہم اور قیمتی باتیں ہیں ہمارے لیے۔ اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آج اس موضوع پر اپنی گفتگو کو مکمل کریں۔ ایک مرتبہ پھر محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک پیش کریں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کل آپ نے سماعت کیا کہ عزیز مصر جو ہے آپ کو خرید کر محل میں لے جا کر اپنی بیوی کے سپرد کرتا ہے۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام پر زنا کا الزام لگا کر آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جس وقت آپ کو جیل میں ڈالا گیا، 2 اور لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ جیل میں ڈالے گئے تھے۔ ایک اس میں بادشاہ کا باورچی تھا اور دوسرا شراب پلانے والا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ دونوں اپنے خواب بیان کرتے ہیں، جس کی تعبیر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک کو تو قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، اور جو دوسرا بچہ ہے وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ تو جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بچنے والا تھا اس سے کہا کہ جب تو باہر جائے گا تو بادشاہ سے میرا حال بیان کرنا کہ بے قصور مجھ کو بغیر کسی گناہ کے جیل میں ڈالا گیا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو ہے باہر نکلنے کے بعد بھول گیا، اور اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال کب آیا؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 43، وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبئكم بتأویلہ فارسلون۔ جس وقت آپ جیل میں تھے، مصر کا جو بادشاہ تھا ریان بن ولید، اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ قرآن کی آیت کے حوالے سے سماعت کریں۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں 7 گائیں دیکھی، خوب جو ہے تندرست، انہیں 7 دبلی گائیں، کمزور گائیں جو ہے وہ کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری اور 7 سوکھی ہے۔ تو اے درباریوں، میرے خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو۔ بولے پریشان خواب ہے اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور وہ بولا جو ان دونوں میں سے بچا تھا، یعنی وہ شراب پلانے والا، ایک مدت کے بعد اس سے یاد آیا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے بھیجو۔ یعنی بادشاہ سے وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ جیل میں ہے، مجھے جیل میں بھیجو، میں ان سے آپ کے خواب کی تعبیر پوچھوں گا۔ جب بادشاہ نے یہ خواب دیکھا تو دربار کے سارے نجومیوں، کاہنوں کو طلب کیا اور بلا کر بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے، کیا تم اس کی تعبیر بتا سکتے ہو؟ تو درباریوں میں سے سبھی کاہن اور نجومی کہتے ہیں کہ ہم اس خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ تب بادشاہ کا جو شراب پلانے والا تھا وہ کہتا ہے کہ جیل میں ایک بندہ ہے، میں انہیں جانتا ہوں، وہ خواب کی سچی تعبیر بتاتے ہیں، مجھے جیل میں بھیجو، میں وہاں جا کر ان سے خواب کی تعبیر پتہ کروں گا۔ بادشاہ کی طرف سے اس کو اجازت دی گئی کہ ٹھیک ہے، تم جیل میں جاؤ اور اس خواب کی تعبیر پتہ کرو۔ اب وہ جیل میں پہنچا اور جیل میں پہنچ کر آیت نمبر 46،
یوسف ایھا الصدیق وافتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ جیل میں پہنچا اور کہتا ہے اے یوسف، اے صدیق یعنی اے سچے، ہمیں تعبیر بتائیے خواب کی کہ 7 فربا یعنی تندرست موٹی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی گائے کھاتی ہے، اور 7 ہری بالیں ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ تو آپ اس خواب کی تعبیر بیان فرمائیں، شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تاکہ وہ آگاہ ہوں، یعنی آپ کے حال سے بھی ان کو جو ہے آگاہی ملے۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اس کا خواب سن کر فرماتے ہیں قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون۔ کہا تم کھیتی کرو 7 سال لگاتار، تو جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو مگر تھوڑا، جتنا کھا لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں کہ ابھی یہ 7 سال ایسے رہیں گے جس میں خوب بارش ہوگی، ہریالی رہے گی، فصلیں بھی اچھی اگے گی، لہٰذا اپنے بادشاہ سے جا کر کہو کہ ان 7 سالوں میں وہ خوب کھیتی کرے، اور خوب کھیتی کرنے کے بعد جو اناج، جو راشن غلہ وغیرہ آئے تو اس میں جتنی ضرورت ہو اتنا صرف استعمال کرو، باقی کو کیا کرو، رہنے دو، اس کی بالوں میں ہی رہنے دو۔ جیسے گیہوں کے اوپر وہ لگا ہوا رہتا ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، یا جیسے مکہ یا جوار کے بھٹے وغیرہ رہتے ہیں، اس کو اسی کے اندر رہنے دو، محفوظ کر کے رکھو۔ 7 سال ابھی اچھی بارش ہوگی، اس کے بعد 7 سال سوکھا پڑے گا، مصر میں قحط سالی ہوگی، بارش نہیں ہوگی، لوگ دانے دانے کو ترسیں گے، محتاج ہو جائیں گے۔ تو اس وقت یہ جو تم ابھی جو اناج اچھا نکلے گا اس کو بچا کر رکھو تاکہ یہ اگلے 7 سالوں میں تمہارے لیے کام آئے۔ اب وہ جا کر بادشاہ کو خبر کرتا ہے، بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ تو جب اس کے پاس ایلچی آیا، کہا اپنے بادشاہ کے پاس پلٹ جا، پھر اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب کہا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے جا کر کہو کہ پہلے وہ عزیز مصر یعنی زلیخا سے اور وہ دربار کی جتنی عورتیں تھیں جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے ان سے جا کر میرے بارے میں پتہ کرے، جو الزامات مجھ پر لگائے تھے بادشاہ سے جا کر کہو کہ ان الزامات کی تصدیق کرے کہ وہ الزامات سچے تھے یا نہیں۔ بادشاہ نے زلیخا کو اور دربار کی ساری عورتوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ یوسف کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو وہ آیت نمبر 51 ہے، قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حس الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ، درود پاک پڑھیں۔ تو وہ ساری کی ساری عورتیں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دیتی ہیں، اور زلیخا نے بھی کہا کہ وہ سچے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ پھر بادشاہ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغام بھیجا جاتا ہے اور جیل کے جیلر کو حکم دیا جاتا ہے کہ انہیں رہا کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب خبر پہنچتی ہے تو جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے استقبال کے لیے بادشاہ نے کیا کیا کہ معززین کی ایک جماعت، بہترین سواریاں، شاہانہ ساز و سامان اور بہترین لباس دے کر قید خانے کی طرف بھیجا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انتہائی تعظیم اور تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں لانے کے لیے گئے۔ ان لوگوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیغام بھیجا تو آپ نے
قبول فرمایا اور قید خانے سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے دعا فرمائی۔ اس وقت جو قیدی تھے قید خانے میں، آپ ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور جب قید خانے سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر آپ نے لکھا یہ بلا کا گھر ہے، یعنی مصیبتوں کا، زندوں کی قبر، دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ۔ پھر آپ نے غسل فرمایا اور پوشاک پہن کر ایوان شاہی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قلعے کے دروازے پر پہنچے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ پھر قلعے میں داخل ہوئے اور جب بادشاہ کے سامنے آپ پہنچے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پھر سے دعا کی کہ یا رب مجھے بادشاہ کے اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ جب بادشاہ سے آپ کی نظر ملی تو آپ نے اسے عربی میں سلام پیش کیا، تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کون سی زبان ہے، میں نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے عبرانی زبان میں گفتگو کی، تو وہ پھر پوچھتا ہے کہ یہ کون سی زبان ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے والد محترم کی زبان ہے، اور بادشاہ یہ دونوں زبانیں نہیں سمجھ سکا، حالانکہ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ 70 بھاشا جانتا تھا، 70 زبانوں پر اس کو مہارت حاصل تھی۔ اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف جب آپ جیل سے نکالے گئے تو لگ بھگ 30 سال کے آس پاس، اس سے کم و بیش، کم یا زیادہ ہو چکی تھی۔ بادشاہ آپ کو انتہائی عزت و تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے برابر بیٹھنے کے لیے جگہ دیتا ہے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے درخواست کی کہ تب وہ بادشاہ جو ہے پھر سے درخواست کرتا ہے کہ وہ جو خواب میں نے دیکھا تھا آپ اپنی زبان سے وہ تعبیر مجھے اس خواب کی بتائیں، میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بلکہ جو خواب اس نے جس طریقے سے دیکھا تھا وہ خواب بھی بیان فرمایا کہ تم نے اس طریقے سے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو اس کو بڑی حیرت ہوئی اور کہنے لگا کہ میں تو صرف تعبیر جاننا چاہتا تھا، آپ تو میرا خواب بھی جانتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے اور کس وقت وہ خواب دیکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ پوچھتا ہے کہ اب جو خواب کی تعبیر آپ نے بیان فرمائی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ملک کے نظام کو یا ملک کے انتظامات کو کس طریقے سے سنبھالنا چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں فرماتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دے، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں اور میں علم والا ہوں۔ تو وہاں آپ خود ہو کر بادشاہ سے فرماتے ہیں کہ اپنی سلطنت کے خزانے میرے سپرد کر دے، اور میں خزانوں کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں اور میں علم والا بھی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ جو خزانے ہیں ان کا استعمال کہاں پر اور کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ یہاں سے کچھ مسائل سمجھ میں آتے ہیں کہ جب ملک کا نظام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو پھر اچھے لوگوں کو آگے بڑھ کر جو ہے خود ہو کر یہ پیشکش کرنی چاہیے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ میرے سپرد کیے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صلاحیت عطا فرمائی ہے اور میں اس کو سدھار دوں گا انشاءاللہ۔ یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ آپ خود ہو کر فرماتے ہیں کہ یہ خزانے جو ہے میرے سپرد کیے جائیں، میں جو ہے اس کو اپنے طریقے سے چلاؤں گا۔ رب فرماتا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی، یعنی بادشاہت بخشی، اس میں جہاں چاہے رہے، ہم اپنی رحمت جسے چاہے پہنچائیں، اور ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یعنی وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کے جو واقعات تھے کہ کہاں سے آپ کہاں تک پہنچے، اور پھر یہ وقت بھی آیا کہ مصر کے خزانے جو ہے وہ آپ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ ریان بن ولید جو بادشاہ تھا وہ آپ کی پیشکش کو قبول کرتا ہے اور شاہی خزانے آپ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اور ملک کی باغ ڈور یعنی کس طریقے سے
قانون نافذ کرنا ہے، دیش میں کیسے چلانا ہے، وہ تمام تر ذمہ داریاں آپ کے سپرد کر دی جاتی ہے، اور رب فرماتا ہے کہ یہ ہم نے عطا فرمایا یوسف کو، اور ہم جو ہے نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو یہ ایک سبق ہے بہت بڑا امت محمدیہ کے لیے کہ حالات جیسے بھی آ جائیں، یہ بات میں بار بار دہرا رہا ہوں، اللہ کی رضا پر صابر و شاکر رہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں، ناشکری نہ کریں، توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اپنے رب کو نہ بھولیں، عبادت میں کمی نہ کریں کہ یار اب مجھ پر پریشانیاں آ گئی تو چھوڑو اب، کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنے روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، صدقے خیرات بھی کرتا ہوں، پھر بھی پریشانیاں میرا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ بہت سارے لوگ جو ہے دل چھوٹا کر کے جو ہے پھر وہ دعائیں کرنا بند کر دیتے ہیں، عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں کہ یار میرا تو کچھ ہوتا نہیں ہے، میں سب کچھ کرتا ہوں پھر بھی پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو اس طریقے سے پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر، نفس امارہ کی شرارتوں میں آ کر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اور شیطان اپنے ہتھ کنڈے میں، اپنے جال میں انہیں بری طرح سے پھنسا لیتا ہے۔ کون ہے جو مصیبت میں ڈالنے کے بعد مصیبتوں سے نکالتا ہے؟ یہ بات ہرگز فراموش نہ کریں۔ پریشانیاں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور دور فرمانے کی طاقت بھی وہی رکھتا ہے۔ فما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ رب فرماتا ہے کہ جو تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں نا، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور رب فرماتا ہے کہ ہم تمہاری بہت ساری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لہذا صبر کا دامن کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں اور اپنے رب سے دوری نہ بنائیں، بلکہ جتنی زیادہ مصیبتیں آئیں اتنا قرب اللہ سے بڑھاتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں۔ کبھی نہ کبھی پھر یہ ہوگا کہ اس کی رحمت جو ہے پریشانیاں دور فرمائے گی، اور امید کا ایک نیا سورج جو ہے آپ کی زندگی پر طلوع ہوگا۔ یہ سبق ہمیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے۔ قصہ مختصر، آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی تک ہم 58 آیتوں تک پہنچے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ 111 آیتیں ہیں، اور مختصر وقت میں 111 آیتوں پر بات کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ اب جو خواب دیکھا تھا ریان بن ولید نے، 7 سال تک بارش ہوگی، اناج جمع کرنا ہے، پھر 7 سال سوکھے کے آئیں گے، وہی ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پورا مصر جو ہے سوکھے کی چپیٹ میں۔ ریان بن ولید کی موت کے بعد جو ہے مصر کی حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے مصر کی سلطنت و حکومت عطا فرما دی۔ اب یہ ہوا کہ لوگ اناج لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے جب سوکھا پڑا تو پھر وہ دارالحکومت کی طرف آنے لگے۔ ہوتے ہوتے یہ بات جو ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں تک بھی پہنچی کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ انتہائی سخی ہے، انتہائی رحم دل ہے۔ لوگ اس کے دربار میں جاتے ہیں اور وہ سب کی مدد کر رہا ہے۔ تفصیلات یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے کیا کیا کہ نقدی جو تھی اس سے اناج خریدا، جب پیسے ختم ہو گئے تو سونے چاندی زیورات وغیرہ دے کر پھر خریدا، وہ بھی جب ختم ہو گیا تو اپنے جانور وغیرہ، اپنی قیمتی چیزیں دے دی، اور جب آخر میں کچھ نہیں بچا تو انہوں نے فرمائش کی کہ آپ ہمیں اپنا غلام بنا لیں، ہم آپ کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں اپنا غلام بنائیں اور ہمیں جو ہے 2 وقت کا جو ہے وہ کھانا دے دیا جائے۔ اللہ اللہ، کبھی جو مصر چلا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بولی لگی تھی، جس کے لیے بازار مصر میں آج وہی مصر جو ہے آپ کی چوکھٹ پر سائل بن کر کھڑا ہوا ہے۔ جو کبھی خریدنے کے لیے چلے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو آج آپ کی چوکھٹ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اور حضرت یوسف کے بھائی آئے تو اس کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ اس سے انجان رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ میرے وہی بھائی ہیں جنہوں نے مجھ کو کنویں میں ڈالا تھا اور 20 درہم کے عوض میں بیچا تھا۔ پہچان لیا آپ نے، وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ یا بڑی لمبی جو ہے پھر یہاں سے تفصیل ہے اگلی 30 آیتوں میں۔
اناج انہوں نے خریدا، لے کر پہنچے اپنے والد کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ دوسری مرتبہ پھر وہ آئے، حضرت یوسف علیہ السلام حکم فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے پریوار میں اور کوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی اور ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ جب اگلی بار آئیں گے تو اس کو ساتھ میں لے کر آنا تاکہ اس کے حصے کا جو غلہ ہے ہم اس کو دیں۔ یہاں کئی ساری تفصیلات ہیں، اس سے درگزر کرتے ہوئے، کنارہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری مرتبہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کو، جن کا نام بنیامین ملتا ہے تاریخ میں، اپنے ساتھ میں لے کر آتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے وہ فرمائش کرتے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ بھیجا آپ نے۔ اب دوسری مرتبہ میں یہ ہوا کہ وہ جو بھائی تھے آپ کے، وہ بھی جان جاتے ہیں کہ جس کے پاس ہم مدد لینے کے لیے آئے ہیں یہ اور کوئی نہیں بلکہ یہ ہمارا بھائی ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ درود پاک پڑھے مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ بولے کیا سچ مچ آپ یوسف ہیں؟ پہچان لیا جب تو کہنے لگے کیا آپ سچ میں یوسف ہیں؟ فرمایا قال انا یوسف وهذا اخی، کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، تم نے ہمیں مارنا چاہا لیکن اللہ نے بچایا اور احسان کیا۔ من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا جو اجر ہے اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تو جب آپ نے فرما دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں تو بھائیوں نے کیا کہا؟ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، بولے خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی اور بے شک ہم خطاوار تھے، ہم نے غلطی کی، ہم سے بھول ہوئی، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی، آپ کو عزت بخشی ہے، ہم سے بھول ہوئی۔ اور لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو کہنے لگے کہ آپ کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، آپ کی شان جو ہے بلند ہے، اور ہم سے غلطی ہوئی، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور ہم اپنی خطا کے لیے شرمندہ ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ تو فرمایا معافی مت مانگو، لا تثریب علیکم اليوم، تمہیں شرمندہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ معاف فرما دیا اپنے بھائیوں کو، جاؤ میں نے معاف کیا تم سب کو، اور شرمندہ بھی مت ہو، گردنیں بھی مت جھکاؤ، تن کے کھڑے رہو، میں نے معاف کیا تم سب کو، اب تمہیں شرمندہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اب آپ پوچھتے ہیں کہ اچھا بتاؤ ہمارے والد کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے غم میں رو رو کر جو ہے وہ نابینا ہو چکے ہیں۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ اب جو یہاں سے ٹاپک شروع ہوتا ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے رو رو کر نابینا ہو چکے ہیں، تو آپ نے کیا کہا؟ میرا یہ کرتا لے کر جاؤ، اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی آنکھیں روشن ہو جائے گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ کرتا ہے، لو اس کو اور لے کر جاؤ، اور لے جا کر کیا کرو؟ والد کے چہرے پر ڈال دینا۔ تو اس کرتے کی برکت سے جو ان کی آنکھوں کی روشنائی، بینائی چلی گئی ہے نا، ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ 13واں پارہ سورہ یوسف ہے اور یہ آیت نمبر 93، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، کہ میرا کرتا لے کر جاؤ، والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ رکوع بھی دیکھیں آپ، یہ 13ویں پارے کا 4تھا رکوع ہے اور آیت نمبر 93۔
ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا یہودا. اور یہودا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہودا کی نسل سے جو پھر دنیا میں آئے انہی کو یہودی کہا جاتا ہے. بڑا بیٹا یہودا وہ اپنے بھائیوں سے کہتا ہے کہ میں نے ہی باپ کو تکلیف دی تھی, چوٹ پہنچائی تھی, اب یہ خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا. لہذا وہ کرتا لے کر پورا سفر 7 فرسنگ جو ہے وہ مورخین نے لکھا ہے وہ پورا سفر دوڑتے ہوئے وہ طے کرتا ہے. یہاں تک کہ کھانے کے لیے اپنے ساتھ میں 7 روٹیاں اس نے رکھی ہوئی تھی. فرط شوق کی وجہ سے وہ کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے اور لگاتار دوڑتا ہوا وہ جا رہا ہے اپنے والد کی طرف کہ میں یہ خوشخبری وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور جب وہ قریب پہنچا کنعان سے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے تو آپ اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں یا اپنے گھر والوں سے فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, کہ مجھے مصر کی طرف سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. آپ گھر والوں سے کہتے ہیں کہ مجھے مصر کی طرف سے میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. تو جو گھر والے تھے وہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا برسوں سے جو ہے آپ کے اوپر یوسف کی محبت کی جو ہے وہ نشہ جو ہے آپ کے سر پر ہے, بے خودی ہے آپ کے اوپر, اور یہ ہم برسوں سے سن رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, ابھی جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ بے خودی میں نہیں کہہ رہا ہوں, جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں, ایموشن میں نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے مصر کی طرف سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لوگ انبیاء کرام کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو وہ جان لیتے کہ ان کا بیٹا زندہ ہے, کنویں میں ڈالا گیا اور وہاں سے لے جا کر مصر کے بازار میں بیچا گیا اور اب وہ مصر کا بادشاہ بن چکا ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم غیب ہوتا, دیکھیے کئی مرتبہ فرط غم کی وجہ سے بندہ جو ہے نا اپنے قریب کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا ہے, یا جب انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ معاملہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جب وہ بہت زیادہ غرق ہو جاتے تھے تو اپنے ارد و گرد کا بھی انہیں ہوش نہیں رہتا کہ ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے. اور پھر کچھ باتیں من جانب اللہ طے ہے, اللہ کی طرف سے مقرر ہے. تو جو باتیں اللہ کی طرف سے مقرر ہے ان کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے, اس وقت پر وہ باتیں جو ہے پھر انبیاء کرام علیہم السلام تک پہنچائی جاتی تھی. رب کی مرضی ہوتی تھی کہ یہ اس طریقے سے ہو, تب وہ سارا پھر معاملہ جو ہے اس طریقے سے انجام پذیر ہوتا تھا. ورنہ دیکھیے کہ یہودا جو ہے وہ کرتا لے کر پہنچ رہا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے مصر کی طرف سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قرآن کہتا ہے, یہ آیت نمبر 96 ہے, 96, فلما جاء البشير والقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. پھر جب وہ خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈالا تو اسی وقت ان کی آنکھوں کی چمک واپس آ گئی. یہ ہے وہ آیت, یہ 13واں پارہ, یہ صفحہ نمبر 248 اور آیت نمبر ہے 96. یہ یہاں فلما ان جاء البشیر والقاه على وجهه فارتد بصيرا. یہودا کرتا لے کر پہنچا, جھولے میں سے کرتا نکالا اور نکال کر ڈال دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پاک پر. تو قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ کرتا ڈالا گیا آنکھوں کی آپ کی بینائی واپس آ گئی. تو آگے بڑھنے سے پہلے یہاں عقیدے کی کچھ باتیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی, یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے وہ بھی اللہ کے نبی. یعقوب علیہ السلام باپ ہیں, یوسف بیٹے ہیں. یعقوب علیہ السلام پریشانی میں ہے, آنکھوں کی چمک, روشنی, بینائی آپ کے چلی گئی, تو وہاں پر ان کی مدد ہو رہی ہے بیٹے کے ذریعے سے, ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کے ذریعے سے اللہ ان کی
مدد فرما رہا ہے۔ تو مسئلہ سمجھ میں آیا کہ ایک نبی کو دوسرے نبی کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ کہ پریشانی میں ایک نبی کو دوسرے نبی کے سہارے کی ضرورت، وسیلے کی ضرورت، تو پھر بتائیے کہ امتی کو نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ ہاں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں، مولا میری آنکھوں کی روشنائی واپس دے دے، بینائی واپس دے دے۔ دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آپ کی نبی ہیں اللہ کے، دعا قبول ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس طریقے سے فائدہ پہنچایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، چلیے کرتے پر بات کر لیتے ہیں۔ کیا وہ کرتا عرش اعظم سے آیا تھا؟ آسمان سے بھیجا گیا تھا حضرت جبرائیل کے ذریعے؟ کوئی خاص اس میں جو ہے وہ قدرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے استعمال ہو، کوئی تکنیک ہو اس میں کہ جاؤ یہ کرتا لے کر جاؤ اور اس سے جو ہے ڈال دو تو آنکھوں کی چمک واپس آ جائے گی؟ ایسا تو نہیں تھا نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم پاک پر کبھی وہ کرتا آیا ہوگا، کبھی آپ نے پہنا ہوگا۔ تو ایک نبی کے بدن سے جو چیز مس ہو جائے، چھو جائے، آپ کے بدن کو لگی، آپ نے پہن لیا، تو انبیاء کرام کا رتبہ تو عرفہ و اعلیٰ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ان کے قدموں سے جو چیز وابستہ ہو جائے وہ بھی بلند ہو جاتی ہے۔ جس چیز کو ان سے نسبت ہو جائے وہ بھی جو ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں معزز ہو جاتی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ صفا مروہ پر دوڑ لگائی تھی پانی کی تلاش میں۔ صفا مروہ دو پہاڑیاں، دوڑ لگائی آپ نے، تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ جو پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ صفا اور مروہ کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ اللہ نے کوئی وحی بھیجی ان کی طرف؟ ان سے بڑے بڑے پہاڑ ہیں دنیا میں، ان سے بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے تھے، وہ اس کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں بتایا۔ صفا مروہ پر تو یہ فضیلت کیوں ملی صفا مروہ کو؟ ایک اللہ کی برگزیدہ بندی کے قدم صفا مروہ سے لگے تو بھاگ جاگ گئے، اس کے مقدر سنور گئے، اور قدموں کی برکت سے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ اور پھر نشانیاں ہی نہیں، اس دوڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حصہ بنایا۔ وہ جو سعی ہے صفا مروہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے اس کو عبادت قرار دیا۔ تو یہ اللہ کے بندوں کی یادیں ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یادیں کیوں مناتے ہو، یہ عرس کیوں مناتے ہو، 40واں کیوں کرتے ہو، برسی کیوں کرتے ہو، یہ سال کے سال یہ سب کیوں کرتے ہو، یادیں کیوں مناتے ہو؟ تو یہ یادیں تو اللہ نے باقی رکھی ہے۔ ہاں اللہ نے باقی رکھی ہے نا۔ 4000 سال سے زیادہ گزر گئے، حضرت ہاجرہ کو آپ نے دوڑ پانی کے لیے لگائی تھی، بند ہونا چاہیے تھا نا یہ دوڑ، لیکن اللہ نے باقی رکھا نا۔ تو یاد کس نے باقی رکھی؟ بولو یار، اللہ نے باقی رکھی نا۔ ایک اور یاد ہوتی ہے وہاں پر رمی جمار، شیطان کو کنکریاں ماری جاتی، تو یہ پتھراؤ جو ہو رہا ہے یہ برسوں سے ہو رہا ہے، برسوں سے پتھراؤ چل رہا ہے۔ کسی کو تکلیف، اعتراض کسی کو؟ کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے کہ یہ بند ہونا چاہیے، یہ پتھراؤ بہت ہو گیا ہے نا۔ اب وہاں تو ابلیس تھا نا سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اب کون ہے؟ تو یہ یاد جو صدیوں سے چل رہی ہے کس نے باقی رکھی ہے؟ سنیوں نے باقی رکھی ہے، بریلویوں نے؟ بولو، اللہ نے باقی رکھی ہے نا۔ تو یہ یادیں اللہ نے باقی رکھی ہے، اور ہم جو یادیں مناتے ہیں کچھ نیا نہیں کرتے۔ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، ہاں قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، احادیث ہمیں سکھا رہی ہے، انبیاء کے واقعات ہمیں سکھا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے میں سورہ یوسف کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ کرتا فیض پہنچا رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، آنکھوں کی روشنی ان کے واپس آ رہی ہے۔ ایک نبی کا کام ایک نبی کے کرتے کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ تو یہ جو یادیں ہیں یا یہ جو تبرکات ہیں، اس میں برکتیں کس نے رکھی ہے؟
بولو برکتیں کس نے رکھی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمانداری سے بتائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے میں اگر اتنی برکتیں آ سکتی ہیں تو میرے آقا کا قدم جس چیز سے لگ جائے، ہاں حضور کے منہ مبارک شریف تھے، ام سلمہ حضور کی بیوی، حضرت ام سلمہ کے پاس۔ ہماری اور آپ کی بیویاں ہونا تو کتنا بھی بڑا ولی عالم حافظ قاری مفتی ہو کہ جاؤ وہ سب مسجد میں بتانا آپ اپنے مقتدیوں کو، یہ ہوتا ہے نا۔ ایک ولی جو ہے وہ تنگ تھے اپنی بیوی سے، وہ کچھ نہ کچھ تانے دیتی رہتی تھی۔ اب انہوں نے ایک دن سوچا کہ اس کو کچھ کرامت دکھانا چاہیے، ہے نا۔ اب کرامت دکھانے کے لیے وہ آسمان میں اڑنے لگتے ہیں، ساری عورتیں محلے کی جمع ہو گئی، بچے بھی جمع ہو گئے کہ دیکھو ایک بندہ اڑ رہا ہے پرندے کی طرح۔ اب وہ تھوڑی دور جانے کے بعد اترے اور واپس گھر آ گئے۔ اب یہ پہنچی کہا دیکھو ایک تم ہو، کہتے ہو میں اللہ کا ولی۔ ارے ولی وہ ہوتا ہے جو ابھی اڑ رہا تھا باہر۔ تو وہ قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ہی تھا، ابھی آیا، میں ہی تھا باہر۔ اچھا تم تھے، تبھی کہ ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے، سیدھے نہیں اڑتے بن رہا تھا۔ یہ ہوتی ہے بیویاں، لیکن ہمارے آقا کی بیویاں، بولے سبحان اللہ، ہمارے آقا کی بیویاں، ہماری مائیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضور کے منہ مبارک تھے آپ کے پاس، داڑھی شریف کے کچھ بال، وہ ایک شیشی میں انہوں نے رکھ لیا تھا، باطل میں، جیسے آپ نے یہ بسلریاں رکھی ہوئی ہے یہاں پر 15 دن سے کہ قرآن پڑھ کر اس پر دم ہوگا تو اس میں فائدہ آ جائے گا۔ تو یہ عقیدہ کہاں سے ملا آپ کو؟ بولو یہ عقیدہ کہاں سے ملا آپ کو؟ قرآن سے۔ حضرت ام سلمہ نے رکھے ہوئے تھے منہ مبارک، کوئی بیمار ان کے پاس آتا، چاہے وہ سر درد والا ہو، پیٹ درد والا ہو، یا ڈلیوری کا کسی عورت کا مسئلہ ہو، یا بخار ہو، بچے کی نظر ہو، کیسی ہی بیماری، ان کے پاس آتے، وہ باطل میں سے پانی نکال کر دے دیتی، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک نبی کی بیوی شرک کر رہی ہے؟ امام الانبیاء کی بیوی، بولو کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو یہ جو آثار جو ہیں تبرکات، ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا آپ کو؟ اللہ نے سکھایا، اللہ کے رسول نے سکھایا۔ تو الحمدللہ سینہ چوڑا کر کے کہو اللہ کا شکر ادا کر کے کہ رب کا شکر ہے کہ ہم سنی ہیں۔ کچھ لوگوں کو شرک کی ڈیفینیشن نہیں پتا، اور جہاں کہیں اٹھا کر جو ہے وہ شرک کے فتوے ٹھوکتے رہتے ہیں، ہے نا۔ جبکہ حضور فرما چکے میری امت شرک نہیں کرے گی، حضور فرما چکے میری امت شرک نہیں کرے گی۔ اب یہ جس کو دیکھو مشرک بنانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ شرک ہو رہا ہے، یہ شرک ہو رہا ہے، یہ اچھا کچھ غلطیاں ہیں سنیوں کی بھی، اس پر پھر کسی دن بات کر لیں گے، لیکن غلطی کا علاج ہونا چاہیے نا۔ ہاتھ میں اگر زخم ہو جائے تو آپ علاج کریں گے یا کاٹ کے پھینک دیں گے اس کو؟ بولو۔ اب سر میں مان لو اگر بیماری ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ علاج کریں گے نا، کہ کاٹ کے ہی پھینک دیں گے اس کو۔ تو کچھ لوگ ڈائریکٹ کاٹ کے پھینکنے کی بات کرتے ہیں، یہ مشرک ہو گئے، مشرک ہو گئے، مشرک ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ تبرکات سے فیوز و برکات کے جو طریقے ہیں ہمیں قرآن سکھا رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پاک پر جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا آتا ہے۔ میں نے آیت قرآن ہاتھ میں لے کر ابھی آپ کو بتائی، فلما ان جاء البشیر والقاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 96 ہے، 96۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کنز الایمان میں کسی بھی وقت جا کر، آنکھیں چمک گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے مصر آنے کی جو دعوت تھی وہ پیش کی گئی۔ اب جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام آپ اپنے پورے کنبے اور پریوار کے ساتھ میں مصر کی طرف روا دوا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے باہر تشریف لاتے ہیں، باپ بیٹے دونوں جو ہے برسوں بعد گلے ملے، برسوں بعد گلے ملے۔ اور یہ آیت نمبر 100 ہے سورہ یوسف کی،
ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ومن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، اور پھر جب تخت پر بٹھایا تو آپ کے وہ بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا، مارنا چاہا تھا، وہ سب کے سب 11 بھائی آپ کے والد اور آپ کی والدہ جو ہے تمام کے تمام آپ کے سامنے سجدے میں. پھر آپ فرماتے ہیں ھذا تعویل الرؤیا، کہ اے میرے باپ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا. آپ نے دیکھا تھا نا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، تو تمام کے تمام سجدے میں. اچھا، امت محمدیہ میں سجدہ صرف اللہ کے لیے، سجدہ تعبدی، معبود سمجھ کر، خدا سمجھ کر صرف اللہ کے سامنے سجدہ. سجدہ تعظیمی جو پہلے بادشاہوں کے لیے ہوتا تھا ہے نا، سجدہ تعظیمی امت محمدیہ کے لیے حرام. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب تعظیماً بھی کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا، لہذا مزارات اولیاء پر بھی حاضر ہوں تو بچنا چاہیے. وہ جو گول گول طواف کرتے رہتے ہیں نا، وہ بھی جائز نہیں ہے. ادب سے کھڑے رہو، فاتحہ پڑھو، دعا کرو اور اپنے گھر آؤ. سجدہ تعظیمی امت محمدیہ میں حرام، تعظیماً بھی نہیں کر سکتے کسی کے لیے. اللہ نے یہ شرف امت محمدیہ کو عطا فرمایا کہ یہ پیشانی اب جھکے گی تو صرف اللہ کے سامنے. اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. وہ سجدہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا گیا وہ معبود سمجھ کر نہیں، تعظیماً کیا گیا تھا. تو یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ. مختصر یہ کہ جس عورت نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا اور جس کی وجہ سے آپ جیل میں ڈالے گئے، قرآن میں تو نہیں ہے لیکن اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شاہی سواری ایک مرتبہ گزر رہی تھی، اور یہ جو زلیخا تھی یہ اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں، اور محل سے نکل کر ایک جھوپڑی میں جو ہے اس کو ڈال دیا گیا. آپ کی سواری گزر رہی تھی، نابینا وہ ہو چکی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی شان بان کو دیکھ کر جو ہے ایک جملہ وہ کہتی ہے، سبحان من جعل الملوک عبیدن بالطاعۃ و سبحان من جعل الملوک عبیدن بالمعصیۃ. پاک ہے وہ ذات، جملہ یاد رکھیں کام آئے گا، پاک ہے وہ ذات جس نے ایک غلام کو اپنی اطاعت کی وجہ سے بادشاہت عطا فرما دی، اور پاک ہے وہ ذات جس نے بادشاہوں کو اپنی نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا. یہ جملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کانوں سے ٹکراتا ہے. حکم فرماتے ہیں وزیر کو یہ عورت کون ہے، اس کو جا کر پوچھو کہ اس کی کوئی خواہش ہو تو بیان کرے، ہم پورا کریں گے. وہ کہتی ہے کہ مجھے ڈائریکٹ یوسف سے بات کرنی ہے. محل میں بلایا گیا، آپ سے وہ کہتی ہے کہ آپ نے پہچانا میں کون ہوں؟ فرماتے نہیں پہچانا. کہتی ہے میں وہی زلیخا ہوں جو آپ کی محبت میں پاگل ہے اور جس نے آپ کو بغیر کسی جرم کے جیل میں ڈلوایا تھا. آپ پوچھتے ہیں اب کیا چاہتی ہو؟ میں آپ کو کلیئر کر دوں، احادیث میں یہ تفصیل نہیں ہے، اگلی کتابوں میں یہ تفصیلات ہے. تو اب وہ کہتی ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پھر سے آنکھوں کی بینائی عطا کر دے. آپ دعا کرتے ہیں، اللہ بینائی عطا کر دیتا ہے. پھر کہتی ہے اب میں یہ چاہتی ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ پھر سے مجھے جوانی عطا فرما دے، بڑھاپا آ گیا ہے. اگلی کتابوں کی یہ روایتوں میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام اسم اعظم پڑھتے ہیں، اسم اعظم پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. پوچھتے ہیں اب کیا چاہتی ہو؟ کہتی ہے اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے نکاح کریں. تب حضرت یوسف علیہ السلام پس و پیش میں سوچنے لگتے ہیں کیا کریں. اللہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ یہ بالکل پاک و صاف ہے، عزیز مصر نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، بالکل کنواری کی طرح، اور یہ آپ اس سے نکاح کریں. تب حضرت یوسف علیہ السلام ان سے نکاح فرماتے ہیں اور اللہ نے 2 بیٹے پھر انہیں عطا فرمائے. یہ تمام جو ہے تفصیلات ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی. بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے. اللہ کریم ہمیں قرآن
مجید برہان رشید کے فیوز و برکات سے مالا مال عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاتحہ۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔